السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الفرقان المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معزز خواتین، اس وقت کی گفتگو کا عنوان ہے اسلام کی مایا ناز بیٹیاں۔ محترم بزرگوں، جو آیت کریمہ کے اس وقت میں نے تلاوت کی، یہ سورہ احزاب کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: تحقیق مسلمان مرد، مسلمان عورتیں اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں، اور سچے مرد اور سچی عورتیں، مصیبتوں پر صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور دبے رہنے والے مرد اور دبی رہنے والی عورتیں، اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ تعالی کو بہت یاد کرنے والے مرد اور بہت یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے مغفرت اور اجر عظیم جیسی نعمت۔ محترم بزرگوں، اس آیت کریمہ کے تعلق سے، یعنی اس کے شان نزول کے تعلق سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور دوسری روایت ہے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، قرآن مجید میں اللہ تعالی مردوں ہی کے تعلق سے صرف احکامات نازل فرماتے ہیں، ہم عورتوں کے تعلق سے اللہ تعالی کچھ نازل نہیں فرماتے۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو یا حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو، یہ شکایت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دبے دبے الفاظ میں کی،
تو اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ یہاں پر میرے دوستو بزرگوں، ایک بات پہلی جو غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ اسلام کا نیا زمانہ ابھی قرآن شریف مکمل اترا بھی نہیں تھا، اور مسلمان چاروں طرف سے مصائب اور ابتلا میں مبتلا تھے، چاروں طرف سے مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے تھے، اور ان کے صبر کا یہ عالم تھا کہ انہیں کھانے کے لیے کھانا بھی میسر نہیں تھا۔ ایسے تکالیف اور مصیبتوں کے وقت میں بھی ان کو، یعنی اس زمانے کی اسلام کی بیٹیوں کو، اللہ تعالی کی ان بندیوں کو نہ روٹی یاد آئی، نہ کپڑا یاد آیا، نہ اپنا رنج و راحت یاد آیا، نہ اپنی کسی قسم کی آرام اور آسائش ان کو یاد آئی۔ اللہ کی ان بندیوں کو، اللہ کے ان مایا ناز اسلام کی بیٹیوں کو کوئی خلش ستاتی رہی تو اس بات کی کہ اللہ تعالی مردوں کے تعلق سے احکامات نازل کرتے ہیں، ہم عورتوں کے تعلق سے کیوں نہیں؟ دیکھا آپ نے کہ اس زمانے کی عورتوں کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا کتنا لحاظ تھا، حالانکہ مصیبتیں ایسی تھی ان کی، کفار مکہ، مشرکین مکہ، بلکہ سارا عرب شب و روز، رات اور دن ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑتا تھا۔ کبھی ماں باپ سے بچے جدا، بچوں سے ماں باپ جدا، بھائی سے بھائی جدا، شوہر سے بیوی جدا، بیوی سے شوہر جدا۔ غرض اسلام کی ابتدائی دنوں میں میرے بھائیوں میری بہنوں، تاریخ بتاتی ہے کہ ان اللہ والوں اور ان اللہ والیوں کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں کہ ان کو چین اور آرام نصیب ہوا ہو۔ ایسے وقت میں بھی ان کا سب سے زیادہ بڑا فکر تھا تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیسے رشتہ جوڑیں، ہم کیسے وابستہ ہو جائیں۔ غرض میرے بھائیوں، ایک بات تو یہ، دوسری بات، میں پورے یقین اور پورے فخر کے ساتھ بلکہ چیلنج کے طور پر کہتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا، خدا کے عزت اور جلالت کی قسم، دنیا کے بے شمار مذاہب جو کہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، کسی مذہب نے عورت کو وہ مقام، وہ حقوق نہیں دیے جتنے کہ اسلام نے دیے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا، اسلام نے عورت کو پرورش کرنے کا حق دیا، تعلیم حاصل کرنے کا حق دیا، اسلام نے عورت کو نکاح کرنے کا حق دیا، اسلام نے عورت کو مہر کے مطالبے کا حق دیا، اسلام نے عورت کو نان اور نفقے کا حق دیا، حاصل کرنے کا حق دیا، اور اسلام نے عورت کو اپنی عزت اور آبرو کا حق دیا، اور اسلام نے عورت کو اپنے والدہ یعنی اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے شوہر کی جائیداد میں حق حاصل کرنے کا حق دیا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام میں اللہ تعالی نے عورت کو جہاں پر اور سارے حقوق دیے ہیں، وہیں پر 4 بہترین رشتے بھی دیے ہیں۔ ماں کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، بہن کا رشتہ اور بیوی کا رشتہ۔ عورت کو 4 مقدس اور متبرک رشتوں میں اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے عورت کو
تقسیم کر دیا رشتوں میں، ماں کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، بہن کا رشتہ۔ کیوں؟ آپ حضرات جانتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عورت کو دنیا میں جینے کا حق نہیں تھا، خواہ وہ بیوی ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، بہن ہو، ماں ہو، لیکن اسلام نے ان کو حق دیا، پورے حقوق دیے۔ اور اسلام کا میری بہنوں آپ لوگوں پر بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ میں سچ کہتا ہوں، ساری زندگی بھر آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہرگز ادا نہیں کر سکتی، ان کے احسان کا بوجھ اتار نہیں سکتی۔ اس حقیقت کو اللہ کے ان بندیوں نے بھی سمجھا، ان کو معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، بلکہ یوں کہیے گا کہ اسلام کے آنے سے پہلے ان کا کیا حال تھا۔ اس وقت کی ماں بھی جانتی تھی، اس وقت کی بیوی بھی جانتی تھی، اس وقت کی بیٹی اور بہن بھی جانتی تھی کہ اسلام کے آنے سے پہلے ان کے ساتھ کیا معاملہ دنیا والے کرتے تھے، کیا سلوک، کیا برتاؤ دنیا والے کرتے تھے۔ اس حقیقت کو انہوں نے جانا تو میرے بھائیوں، اللہ کے اس دور کی مایا ناز بندیوں نے، اسلام کے مایا ناز بیٹیوں نے ان سے جتنا ہو سکا اسلام کا حق ادا کیا۔ میں بتاؤں آپ کو بلا مبالغہ، آج اسلام ہمارے پاس آج بھی ہماری نگاہوں کے سامنے جتنا کچھ بھی پھلتا پھولتا ترقی کرتا نظر آ رہا ہے، یہ تمام کا تمام اگر سچ پوچھا جائے تو اس دور کی مایا ناز بیٹیوں کا مرہون منت ہے۔ عورت جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احسان کو جانتی ہے اور مکمل مومنہ اور مسلمہ ہونے کا کردار ادا کرتی ہے، تو اسلام کی مایا ناز بیٹی وہ بیٹی ہے جس نے کہ قوموں کو بنایا ہے۔ یہ کامیاب قوم کے پیچھے، یہ کامیاب مرد کے پیچھے اسلام کی ایک مایا ناز بیٹی کا ہاتھ ضرور ہے، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی بہن کی شکل میں، کبھی بیٹی کی شکل میں، کبھی ماں کی شکل میں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اسلام کی سب سے پہلی مایا ناز بیٹی، ایک کامیاب بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حوصلہ افزائی کی، اتنی ہمت بندائی، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے سب سے پہلی مرتبہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ملاقات کے بعد، یعنی پہلی وحی نازل ہونے کے بعد آپ گھر تشریف لاتے ہیں تو